وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ بڑی برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے میں شامل ہو رہے ہیں. اصل میں اس مہینے میں 3 قسم کی صفائی کا موقع ملتا ہے. ایک صفائی تو یہ ہے کہ معدہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. سحری اور افطاری کے درمیان کافی وقفہ ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن کے تحت ہم کھانا کھاتے ہیں تو معدے میں جو مضر صحت مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور معدے کی تطہیر ہو جاتی ہے، معدہ بھی صاف ہو جاتا ہے. دوسری صفائی یہ ہے کہ روح کی صفائی. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زبان، ناک، کان اور جسم کے دوسرے جو اعضاء ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم خلاف استعمال نہ کیا جائے اور وہ بھی پابند ہو اللہ رسول کے احکامات کے. تو اس سے پھر روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے کہ زبان سے کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے جو غیر شرعی ہو، اسلام کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے خلاف ہو. کوئی ایسی بات نہ سنی جائے کانوں سے اور آنکھ سے کوئی ایسے نظارے نہ دیکھے جائیں کہ جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہو اور جسم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو. تو صاحب کشف المحجوب سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ حواس خمسہ کو قابو میں رکھنے کا نام ہے. تو حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا اصل کام یہی ہے. چونکہ حضور کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص حواس خمسہ کو قابو میں نہیں رکھتا وہ دوسرے سارے غلط کام کرتا ہے اور صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے اور آنکھ اور کان اور زبان اس کے قابو میں نہیں ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ بھوک پیاس کے سوا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہ ایک روحانی تربیت ہے کہ جس کے ذریعے ہم روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. اور تیسرا اس میں ہے کہ مال کی پاکیزگی زکوٰۃ کے ذریعے. یہ 3 صفائیاں، 3 پاکیزگیاں ہمیں اس روزے کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں. ایک معدے کی صفائی، دوسری روحانی صفائی اور تیسری مال کی صفائی. تو روحانی صفائی میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو بھی پابند بنائیں اللہ اور رسول کے احکامات کے. اصل میں یہ ایک مشق ہے مہینہ، خواہشات نفس کو لگام دینے کی مشق ہے. پھر باقی 11 مہینے اگر اسی شیڈیول میں ہم گزاریں، ہمیں ایک عادت پڑ جائے مہینے میں کہ اکیلے میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کہ ایک روزہ دار اکیلے کمرے میں بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو یہ محض اللہ کا ڈر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا.
یعنی باقی تو نیکیاں جو ہیں ان کی 1 سے لے کے 700 تک ان کا جزا ہے، اور 700 درجے تک بڑھا دی جاتی ہیں نیکیاں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ میرے لیے کام کیا جاتا ہے اس لیے اس کی جزا میں خود دوں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو جزا ہے وہ بے حساب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں یہ دن کی عبادت روزہ ہے، اور اس مہینے میں رات کی عبادت تراویح ہے. اور یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو سجدہ ہے وہ قربت الہی انسان کو دیتا ہے، یعنی سجدوں کے ذریعے انسان اللہ کی بارگاہ میں جو سجدے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اس میں جو 40 مقامات قرب ہیں، یعنی 40 سجدے ہیں 20 تراویح کے، یہ مقامات قرب الہی ہیں. یہ بھی ہم رات کی تراویح کی نماز میں حاصل کرتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مبارک مہینہ ہے اس میں ہم نہ صرف ہمارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، ہماری روح کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور ہم جو ہے ایک ایسے ڈسپلن، ایک ایسے نظم و ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں کہ صبح اذان کے ساتھ ہم نے سحری بند کر دینی ہے. جو ہی اذان شروع ہوئی وہیں سحری بند، اور جس وقت سورج غروب ہوا اس کے فوراً بعد افطاری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک باقاعدہ شیڈیول ہے، ایک پابندی ہے وقت کی کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک کچھ نہیں کھانا پینا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، فرض ہے. اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی کہ میں چاہوں کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے تو میرا تو بھی دل کرتا ہے ابھی کچھ نہ کھاؤں اور اس کو اور تھوڑا سا بڑھا لوں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کوئی بات نہیں، تو روزہ نہیں رہے گا. روزہ وہی ہوگا جب وہ حکم کرتے ہیں کھائے، اور جب وہ حکم کرتے ہیں بند کر دیں. اسی کا نام ہے اتباع. تو اتباع ہے اللہ اور رسول کے احکامات کی، اور اس روزے میں اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ روز تم دوپہر کا کھانا کھاتے ہو، لیکن اس خاص مہینے میں تم نے دوپہر کو کھانا نہیں کھانا. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات کی پابندی کا نام ہی دین ہے. ان کی پابندی کا نام ہی حج ہے، ان کی پابندی، احکامات کی پابندی کا نام ہی زکوٰۃ ہے، ان کے احکامات کی پابندی کا نام ہی روزہ ہے، ان کے احکامات کی پابندی کا نام ہی نماز ہے. ساری چیزیں اسی وقت اپنے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گی جب ہم اللہ رسول کے حکم کے تحت ان کو ادا کریں گے کہ ہم ان کے حکم کی پابندی میں یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے اور ہم روزے رکھیں اور تراویح پڑھیں اور اس کو ادا کریں. اور اگر کوئی شخص معذور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، ڈاکٹر کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو فدیہ دے دے. کسی غریب مسکین کو وہ فدیہ دے دے، اور اس کے بعد دل میں رکھے کہ کبھی میں اگر تندرست ہوا تو یہ روزے رکھوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ کی مرضی. لیکن یہ جو چیز ہے تراویح جو ہے، اگر وہ پڑھ سکے، روزہ نہ رکھ سکے لیکن تراویح پڑھ سکے، بیٹھ کے پڑھ سکے، اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. چونکہ یہ صرف رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کی اجازت ہے. روزہ تو صرف اس مہینے میں رکھ لیا، اور اگر نہیں رکھ سکے، بیمار ہو گئی، کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کو پھر کسی مہینے میں رکھ لی. اب یہاں بھی ایک بات ہے کہ اگر بیمار ہو گئے
اور روزہ نہیں رکھا جا رہا تو پھر ہم جان بوجھ کے اپنی جان پر بوجھ ڈال کے اس روزے کو رکھتے ہیں بیماری کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ رعایت دیتے ہیں وہاں ہمیں رعایت لینی ہے، کیونکہ جب ایک شخص جو صحت میں اعمال کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، جب وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے وہ یہ اعمال ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے چونکہ اللہ نے فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ بیماری میں روزہ مت رکھو تو مت رکھو۔ پھر روزہ نہ رکھنا، عذر کی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا عبادت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ اور پھر جب بعد میں کسی مہینے میں روزہ رکھا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کو بھی رمضان کا دن بنا دیں گے، اور اسی طرح ثواب ہوگا جس طرح اس دن تھا۔ اس لیے اصل چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی خواہش نفس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اپنے آپ کو راضی کرنے کے بعد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا نام دین ہے، اور یہ صرف اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وسیلہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا۔ قرآن میں کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ حضور ان سے فرما دیں کہ میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیں، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو قرب الہی اور اللہ سے محبت کا وسیلہ صرف پیروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا نام ہی دین ہے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ دانے ہاتھ سے کھانا کھائیں، تو دانے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن دانے ہاتھ کو اگر چوٹ لگی، کوئی ایسی بات ہوگی، دانا ہاتھ بیکار ہو گیا، تو اب اس ہاتھ سے اس کو تکلیف دے کے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، چونکہ ان کے حکم ہے عذر کی صورت میں یہ کام ہو سکتا ہے، تو اب یہ کام بھی اسی طرح ہو جائے گا جیسے آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اصل بات تو ان کے احکامات کو سمجھنے کی ہے، اصل بات تو اللہ رسول کی پیروی ہے، اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اصل دین ہے، اصل بات ہے۔ تو یہ روزہ بھی ایک مشق ہے کہ ہم اس اطاعت میں کتنا پورا اترتے ہیں ایک مہینے میں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی، کافی عرصہ دور رہے 11 مہینے، تو اس کے قریب اس کی قربت تلاش کریں اور پھر اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہم اس پہ عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ